السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. میں ہوں انور جان ناصر. ناظرین، پرو نوٹ اور پرو مزری نوٹ کے بارے میں آج پڑھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ جب بھی دو لوگوں کے درمیان لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، ریکوری کا معاملہ ہوتا ہے، پیسے واپس لینے کا معاملہ ہوتا ہے، چیک لیا جاتا ہے، ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، تو پرو مزری نوٹ اور پرو نوٹ اس حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ناظرین، بہت آسان کام ہے یہ اور بہت بڑا کام نکالتا ہے. پرو مزری نوٹ اور پرو نوٹ جو دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، اور یہ کوئی 2 3 4 لائنوں پہ مشتمل ایک نوٹ ہوتا ہے. جب اس بندے کے درمیان جو پیسے دینے والا ہے یا کوئی لین دین کرنے والا ہے اور دوسرا اسے قبول کرنے والا ہے اور پھر اس نے واپس وہ پیسے دینے والا ہے، تو ان دونوں کے درمیان یہ پرو مزری نوٹ لکھا جاتا ہے، جسے پرو نوٹ بھی کہتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے؟ بہت اتنا چھوٹا کام اور بہت بڑے فائدے. دیکھیں، اس میں 2 گواہ رکھے جاتے ہیں، اس پہ ایک ٹکٹ لگایا جاتا ہے، اور یہ جو ازرنویش ہے، جو رجسٹرڈ ازرنویش ہے، یہ وہی کرے گا اور وہی لکھ کے وہی دے کے. کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ آلریڈی پرفارما بنا ہوتا ہے، اسی میں صرف جا کے وہ رقم لکھا جاتا ہے اور گواہوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور جس بندے نے پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں یا جس سے لینے ہوتے ہیں پیسے، وہ تب انگوٹا اور سائن کر کے وہ وعدہ کرتا ہے، پرومس کرتا ہے. پرومزری نوٹ پرومس سے نکلا ہے، وعدے سے نکلا ہے. وہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی جب کرتا ہے قانون میں بہت بڑا جرم ہے. تو اس چیز کو پھر ثابت کرنے کے لیے آپ کا وہ پرومزری نوٹ لکھا ہوا ازرنویش کے ہاتھوں لکھا ہو، یا اس کا سائن یا اس کا سٹیمپ لگا ہو جو خود رجسٹرڈ ہو وہ ازرنویش، اور دوسرا اس پہ ٹکٹ لگا ہوا ہو، اور 2 گواہوں کے نام جو مستقع گواہ ہو اور وہ گواہی دینے کے قابل ہو، اور وہ جا کے عدالت میں پیش ہو. یہ چیک سے بھی طاقتور چیز ہے قانون کی نظر میں، ایگریمنٹ سے بھی طاقتور چیز ہے قانون کی نظر میں، اور ایک تیز پروسیس ہے، تیز ترین کام ہے یہ کہ آپ کے پیسے جلدی میں ریکور کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ لاکھ ہو، کروڑوں ہو، جتنے بھی ہو. چیک کے پھر یہ ہے کہ چیک کے آپ ایف آئی آر کروا لو، تھانے میں ایف آئی آر نہیں ہوتا، پھر آپ نے جانا ہوتا ہے 22A22B میں، پھر آپ نے جا کے اس 22A22B کو پھر تانے جانا پڑتا ہے، بندہ تک ہی جاتا ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسا پرومزری نوٹ وعدہ خلافی، ڈائریکٹ آپ عدالت سے رجوع کریں اور عدالت یکدم اور پراپر اور جلدی میں اس پہ عمل کرتا ہے، اور آپ کا یہ جو پرومزری نوٹ جو آپ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، جس نے آپ کے پیسے دینے ہوتے ہیں، اسی کو اسی ٹائم فوراً میں بلاتے ہیں کہ فوراً سے پہلے عدالت میں پیش ہو اور جواب دو، اور اس نے وہ پیسے لازمی پھر دینے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک چیک لینے کے یا پھر ایک ایگریمنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پرومزری نوٹ لکھیں، پرو نوٹ لکھیں اور اپنے پاس رکھیں، اور اسی ٹائم اس پرومزری نوٹ میں رقم لکھا جاتا ہے. اس پرومزری نوٹ میں اس رقم کے ہاف پیسے کتنے بنتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، مقام لکھا جاتا ہے کہ کس مقام پہ میں نے دینے، تاریخ لکھا جاتا ہے کس تاریخ پہ میں نے دینے، اور گواہوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور وہ خود وہی بندہ جو پرومس کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وہ جا کے تم انگوٹھا کرتا ہے. اسی طرح پھر اس نے اسی ٹائم، اسی مقام پہ، اسی تاریخ پہ وہ پیسے آپ کو دینے ہیں. اگر نہیں دیتا تو قانون کی نظر میں وہ مجرم ہے، ڈائریکٹ مجرم ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہے اور واقعی اس نے پیسے آپ کو واپس کرنے ہیں، تو آپ کے ساتھ وہ پرو نوٹ لکھے گا، اور پرو نوٹ لکھنے کے بعد وہ وعدہ بھی پورا کرے گا. نہیں تو قانون کی نظر میں مجرم ہے، اور قانون کی نظر میں جو مجرم ہو جاتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، اور وہ سزا بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ سزا بھگتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ لین دین کے معاملے میں پرو نوٹ لازمی لیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر سے کوشش کریں گے کہ ایک اچھے سے اچھے معلومات آپ تک پہنچا سکیں. تھینک یو، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.